بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلد کے افعال کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ یہاں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جلد کا سب سے اہم فعل جسم اور اعضاء کی حفاظت ہے۔ زیر جلد پائے جانے والے تمام عضلات اس سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جلد کے بالکل نیچے چربی کی تہ ہوتی ہے جو ان عضلات کے لیے جلد کے ساتھ مل کر کشن کا کام دیتی ہے۔ یہ ماحول کی شدید گرمی اور سردی کے اثرات سے جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ جلد نا ایپیڈرمل لیئر جلد کی بیرونی سطح کو بڑی حد تک ناقابل نفوذ بنا دیتی ہے، اسی لیے اپنی ساخت میں موجود لچک کی وجہ سے جلد ہلکی نوعیت کے بیرونی صدمے بغیر زخمی ہوئے برداشت کر لیتی ہے۔ جلد پر موجود غدودوں کی رطوبت اسے پانی کے اثرات سے محفوظ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مجروح یعنی ان بروکن جلد کے ذریعے زہریلے مادوں اور دواؤں وغیرہ کا انجذاب تقریباً نامکمل ہوتا ہے، خاص کر جب وہ خشک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جلد پر استعمال کرائی جانے والی دواؤں کو مرہم یا کریم کی صورت میں کسی روغنی اساس میں ملایا جاتا ہے اور اسی حالت میں بھی انجذاب اس وقت ہوتا ہے جب انہیں جلد پر اچھی طرح ملا جائے۔ اگر جلد مجروح ہو تو کیونکہ اس کے بیرونی طبقات تباہ ہو جاتے ہیں، اس پر لگائی جانے والی دواؤں کا انجذاب تیزی سے عمل میں آتا ہے۔ جلد کا دوسرا اہم فعل جسمانی حرارت کو کنٹرول کرنا ہے۔ انسان گرم خون والا جاندار وارم بلڈڈ اینیمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کی جسمانی حرارت یکساں یعنی 38.4 درجہ سینٹی گریڈ کے درمیان رہتی ہے اور اس پر ماحول کی گرمی یا سردی سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ جسم میں کوئی ایسا نظام موجود ہے جو جسمانی حرارت کے کسی بھی وجہ سے کم یا زیادہ ہو جانے کی حالت میں اسے مذکورہ بالا درجے پر قائم رکھ سکے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ جسمانی حرارت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ عضلات کی کارکردگی ہے۔ عضلات میں جب بھی کنٹریکشن واقع ہوتا ہے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح جسم کی حرارت کی تنظیم میں جلد بھی اہم حصہ لیتی ہے۔ جب بیرونی ماحول کے اثر سے جلد کا درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے تو جلد کے گہرے طبقات میں واقع خون کی عروق سکڑ جاتی ہے اور جلد میں دوران خون کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون کی وہ مقدار جو جلد میں پہنچ کر سرد ہو سکتی تھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جب ماحول کے اثر سے جلد کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یا کسی وجہ سے جسم کے اندر حرارت کی پیدائش زیادہ ہو جاتی ہے تو جلد کی عروق پھیل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پسینے کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ پسینہ جب جلد پر بخارات میں تبدیل ہونے لگتا ہے تو جلد سرد ہو جاتی ہے اور خون کی وہ زیادہ مقدار جو عروق کے پھیلنے کی وجہ سے جلد میں آتی ہے اس کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ جلد کی عروق کے سکڑنے، پھیلنے اور پسینے کے اخراج میں کمی یا زیادتی کا انحصار عصبی انعکاس ریفلیکس نیرو انفلوئنس ہوتا ہے۔
جلد میں پسینہ کے غدود، بال اور ناخن ہوتے ہیں جو مختلف کام آتے ہیں۔ جلد میں ایک رنگین مادہ میلانین ہوتا ہے جو جلد کو مختلف رنگت دیتا ہے۔ جلد کی گلابی رنگت اس کے بالکل نیچے موجود خون کی باریک نالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جلد کی ٹوٹ پوٹ کی مرمت کرنے کی صلاحیت جو خود جلد میں موجود ہوتی ہے۔ جلد کے افعال میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نفسیات کا اثر جلد پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جلد انسان کے اندرونی جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ مثلاً خوشی، شرم، حیا سے چہرے کی جلد چمکدار سرخ ہو جاتی ہے، خوف سے زرد اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کسی قسم کی الرجی سے جلد پر فوراً سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔